جی 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 ماشاء اللہ سے شاہینہ شروع کیجیے. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہینہ سب سے پہلے آپ ہی سے پوچھنا چاہتے ہیں، جی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پہلے سے بہت اچھا پڑھ رہی؟ جی الحمد للہ. جو اس کی جی 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 بتائیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے ہینڈ ریز کر لینا اور سنانے کی ہمت کرنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی تھوڑا تو تجوید سیکھ گیا ہے. ماشاء اللہ، ورنہ عام لوگوں کو آپ قرآن پڑھنے کے لیے کہہ دیجیے بالکل تیار نہیں ہو. ماشاء اللہ کافی اچھا آپ نے پڑھا. جزاک اللہ اب خیر. یہ سوال باقی لوگوں سے ہے. آپ لوگ بتائیے کہاں سسرا ہنا کے پڑھنے میں باریک سے باریک خطا یا کوتاہی کمی محسوس ہوئی؟ کسی کا جواب نہیں ہے؟ کسی کو محسوس نہیں ہوا؟ ان مجھے لگا جیسے انا کو تھوڑا اور کھینچنا تھا، باقی تو اچھا، سب صحیح لگا. تو انہوں نے نہ کم کھینچا یا ان کم کھینچا؟ سسٹر نہ نعومہ، نہ. ایک بار آپ کھینچ کر بتائیں گی؟ انا بہتر ہے کیونکہ وہاں پر مد ہے، مد منفصل. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو سسٹر ہینا بہت محبت کے ساتھ ہم یہ چیز ایکسپٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلی پڑھائی میں اس کا خیال رکھیں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ سسٹر صالحہ پڑھیں گی؟ آپ مائک آن کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ایک کشش تو ہے آپ کی آواز، انداز تو آپ کا بہت اچھا ہے. اب ہم باقی لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے کتنے لوگوں نے ایک کمی کو سنا؟ ہمیں سب کا جواب چاہیے. جی سسٹر ہینا نے صرف مائک آن کیا، باقی لوگوں کا بھی چاہیے ہمیں. جی آئی تھنک وہ جو سواد تھا اس کا فصلی، وہ میرے خیال میں شاید موٹا نہیں ہو پایا. اور ربی کا جو ربی کا ہے وہاں پہ بھی آپ نے رول بتایا تھا نا کہ را کے اوپر یہ ہوگا تو وہ موٹا پڑا جائے گا. تو دو جگہوں پہ مجھے لگا کہ وہاں شاید اس کو موٹا کرنا تھا دونوں لفظوں کو. اچھی بات ہے آپ نے محسوس کیا، لیکن ہم جس مارک یا جس معمولی سی خطا کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس سے الگ ہے. شاید اور لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہو. تو سسٹر انم نے بھی شاید ہینڈ ریز کیا تھا، آپ بتائیں گے انم یا سسٹر نوما کا مائک آن یس ہے، آپ میم. بتا دیں. جی مجھے تھوڑا سا ان کا زال میں تھوڑا لگا. جیسے انہوں نے جیسے اعوذو پڑھا نا تو اعوذو، تو مجھے تھوڑا سا اچھا وہ لگا زال میں ان کا. آپ کو اچھا بزنگ ساؤنڈ آپ کو وہاں محسوس ہوئی، زو نہیں لگا، زو لگا آپ کو، آپ جی یہ کہہ جی رہے جی، ہیں. جیسے آپ نے بتایا تھا نا وہ زبان کو دانتوں سے لگا کر، تو ایسا لگا جیسے وہ صحیح سے ادا نہیں ہوا. ماشاء اللہ. پہلے تو ہم اپنی کلاس کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ماشاء اللہ وہاں تک تو ہمارا ذہن بھی نہیں جا رہا تھا. آپ کی تلاوت اتنی اچھی ہے سسٹر صالحہ کی، لیکن ہم نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ اتنے لوگ اتنی باریکی پکڑیں گے. لیکن ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں لگا کہ شاید سب کو ہی لگا ہوگا.
وہ ہے کہ آپ نے جب وہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کل کوثر، کا کل کوثر، وہاں کل کوثر ہے، مطلب ایک ہی بار کاف زبر کا ہے، آپ نے اس کو 2 بار پڑھا، کا کل اچھا یہ کوثر۔ میں یہ ایک میجر سمجھ رہی مسٹیک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک بڑی غلطی ہے، اور ایسا صرف ایسا نہیں ہے کہ بائی مسٹیک ہو گیا، میں نے ایسا اس میں ہم بھی کیا کیا جو میں نے ریکارڈنگ بھیجی غالب گمان وہاں تو آپ نے نہیں کیا، اور اس کو یہ بھی کہا جا نہیں سکتا ہے کہ نروسنس ہو، کیونکہ جب آپ سب کے سامنے سناتے ہیں تو کچھ غلطیاں نروسنس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کو ویسا پڑھتے ہیں، ایک ٹریڈیشن مان لیجئے، یا اس لفظ کی کچھ ایسی بناوٹ ہوتی ہے، قرآن مجید میں کچھ متشابہ ہیں، مطلب لگتا ہے ایسا ہے نہیں، ایک الوژن ہوتا ہے، ایک 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 آٹو ازمپشن آتا ہے دماغ کی طرف سے، تو اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو آپ جب یہ کلاس کی ریکارڈنگ آپ سنیں تو اس کو چیک کیجیے گا۔ باقی سب کے لیے بہت مبارکباد جو کلاس کا حصہ بن رہے ہیں، اور جو بہت ہی خاموش ہو کر ادب کے ساتھ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت خوش آمدید ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کچھ وارتالاب ہو، کچھ بات چیت ہو کلاس میں، زندہ لوگوں کی کلاس ہے تو ایک زندگی نظر آنی چاہیے آپ کی جانب سے بھی۔ استغفر اللہ۔ اور کوئی سسٹر سورہ کوثر سنائیں گی؟ ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت اچھا سنا ہے، کوئی کوشش کریں گے؟ اور جی میں اگر سنا۔ جی سسٹر زکیہ سن لیجیے، سسٹر زکیہ اس کے لیے یہ ہے کہ باقی لوگ آپ کا بہت غور سے سنیں گے، اور ہر باری غلطی کو آپ کو بہت محبت اور خیر خواہی کے ساتھ اطلاع کریں گے۔ جی آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمیں بسم سسٹر زکیہ کی اللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے، باقی لوگ کو آ رہی ہے کیا؟ اچھا آواز یس نہیں آ میم رہی مس؟ آ رہی ہے بسم ہمیں نہیں آ رہی۔ اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ماشاءاللہ آپ نے پوری کی ہے اور اچھی آپ نے سنائی ہے، لیکن پھر بھی اگر اصلاح ہے تو بتائیے ذرا، کیا اصلاح ہے سسٹر زکیہ کے پڑھنے میں؟ جی میم انم۔ ان کا غنہ جو ہے ٹھیک سے ادا نہیں ہوا، وہ اننا تیزی سے پڑھ دیا گیا، اننا ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ بتا رہی ہیں، تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ غنہ کیا ہے، کہاں کرنا ہوتا ہے؟ میم جب نون اور میم پر تشدید آئے تو ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ہاں، گنہ نہیں ہے، غنہ، غین سے غنہ۔ غنہ، اوکے جی میم غنہ، جی۔ ماشاءاللہ، آپ نے یہ بات بہت اچھی بتائی، کیونکہ ہم نے بھی نوٹس کیا کہ غنہ نہیں ادا ہوا، تھوڑا اور ادا کر سکتے تھے آپ۔ اور کوئی جی سسٹر سیرش آپ بتائیے بیٹا، مائک آن کیجیے۔ جی جی سرش کیا آپ کہہ رہی ہیں بتائیے، اور کوئی بھی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ یس میم، جی میم ان کا سواد وہی فسولی جو آپ نے بتایا تھا، سواد اور رات تھوڑا موٹا کرنا ہے، وہ تھوڑا سا نہیں لگا جیسے موٹا ادا ہوا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے انٹریکٹیو کلاس میں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے زیادہ ہیں، کچھ لوگ سمجھ کے اس کو بتا بھی سکتے ہیں آگے، تو پلیز چپ رہ کر کلاس مت کیجیے، کلاس کا حصہ بنیے۔ اور ماشاءاللہ سسٹر نوما کا جواب نہیں ہے، انہیں ہر قاعدہ یاد بھی ہے، اور وہ اچھا یاد یہ ہے کہ کوئی دوسرا بھی اگر پڑھ رہا ہے یہ ہم پر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کی بھی اصلاح کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو اب سرش کی آپ سنائیں گی؟ آپ کا مائک آن ہے جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سرش، کیا آپ کچھ بول رہی ہیں؟ اور کسی کو آ رہی ہے آ کیا رہی ہے آواز؟ سرش کی؟ جی اب آ رہی ہے، جی بولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ٹھیک ہے، بہتر ہے ماشاء اللہ. کوئی بتائیں گی سسٹر سیرش کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں تنبیہ کی ضرورت ہے؟ بتائیں پلیز کوئی. جی وہ ون ہر کا جو ہا ہے، مجھے اس میں تھوڑا سا لگا کہ وہ ہا انہوں نے ایمفسائز گلے سے پراپرلی جو مخرج ہے وہ ادا نہیں ہوا یو مین شاید. مڈل تھراٹ سے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے مڈل تھراٹ سے ون ہاں اور ایک اس میں ون ہر میں اگر ہا کو بھی چھوڑ دیں تو را جو ہے وہ ایک فورس سکون کے ساتھ ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہوگا. ون اور وہ ہمیں تھوڑی باریک لگی سرش کے پڑھنے میں. اور کسی کو کوئی محسوس ہوا کچھ؟ اور میم ویسے انہوں نے انا تو صحیح پڑھا، لاسٹ والا جو انا پڑھا اس کو زیادہ نہیں کھینچا. ایک بار آپ پڑھ کر سنائیے آخر والا. انا شانی آکا. سسٹر انم مائک آف کیجیے پلیز. اچھا سسٹر نما کو کوئی بتا سکتا ہے؟ سسٹر یس نما یس میم ہم بتائیں گے. جی بتائیے انم. اس میں لاسٹ والے میں مد نہیں ہے، اس کو کھینچنا نہیں تھا، اس کو جلدی ہی پڑھنا تھا کیونکہ خالی زبر ہے. اور زبر کو زبر کو جلدی جلدی. پڑھتے ہیں. جی نما وہاں پر او ان اچھا. میں غنہ کرنا ہے نا، نا کو نہیں کھینچنا ہے. نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف یعنی صحیح آواز کے ساتھ پڑھیں، مجہول یعنی غلط آواز سے بچیں. زبر کی آواز اوپر جاتی ہے اور زبر کی معروف آواز آ ہے. بہتر ہے. جی اچھا، سوری مجھے دھیان نہیں اب رہا. کوئی بات نہیں ہے. یہ اس کلاس کی خوبصورتی یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے کچھ قاعدے جو ہم بھول گئے ہوتے ہیں یا ہم نے کچھ غلط یاد کر لیے ہوتے ہیں، ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک لائیو کلاس میں آ کر ہم اس طرح کا گروپ ڈسکشن کے ساتھ میں تلاوت یا تجوید کی اصلاح کریں. ماشاء اللہ. اور سب جانتے ہیں ہم لوگ یہاں اخلاص، محبت اور خیر خواہی کے لیے ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں. اب سسٹر انم پڑھیں گی. سسٹر انم آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ مائک آن یس کیجیے. میم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سسٹر انم کے لیے ہمیں ایک بات یہ بتانی ہے کہ سسٹر انم جو ہیں وہ ویسے بھی بہت اچھی ہیں اور دل کی بھی بہت خوبصورت ہیں، اور آپ کے پاس بہت چھوٹا سا ایک بیبی بھی ہے جس کی وجہ سے اکثر آپ پیارے پیارے بچوں کی آواز پیچھے سے سنتی رہتی ہیں. اور یہ کسی بھی دینی محفل کی خوبصورتی ہے کہ وہاں بچوں کی آواز بھی آئے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فیوچر سیکیور ہے. تو دینی محفل میں بچے کھیلتے ہوئے ہی صحیح آس پاس موجود رہنے چاہیے. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ پریشان ہو رہے ہوں، تو اس کے لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم باقی لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انم کے پڑھنے میں کیا چیزیں اصلاح کی ضرورت کی لگی ہیں آپ لوگوں کو. کوئی بتائیں گے؟ اچھا، اس کا مطلب انہوں نے بہت اچھا پڑھا. ماشاء اللہ. جی سسٹر ہنا آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی بس وہ تھوڑا سا دعا کا جو ادائیگی ہے، آتئینہ کہا تھا شاید انہوں نے آتئینہ، تو دعا کا تھوڑا لگا کہ اس کو موٹا کرنا تھا. جی ہاں، تا اور قا. تا اور قا یہ دو الگ الگ حروف ہیں. اگر ایک دوسرے سے بدلتے ہیں تو ماہرین نے، اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ نماز
टूट जाएगी। अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं, हो सकता है कितना गुना मिले, क्या उसका भुगतान होगा, नहीं मालूम। इन केस आप नमाज में हैं तो नमाज टूट जाएगी, ये लिखा है। अगर तो को ता पढ़ दिया, तौब को हतब अगर पढ़ दिया, ऐसा बिल्कुल मिसाल के साथ लिखा है। तो याद रखें, तो जहां भी आएगा, वैसे तो हमारा एक है दिमाग में कि तो ज़ो को मोटा पढ़ते हैं, सौ ज़ौत को, ये इन चार हरूफ को लेकर सब एकदम क्लियर कट है, तो ख्याल रखिए, लेकिन फिर भी अदायगी में एक जगह आखिर में हमें कुछ महसूस हुआ था, लेकिन अभी जहन से निकल गया। फसल्लि इन शानिअका, शायद कुछ वहां पर था कि नी शायद खिंच गया था, लेकिन शायद के साथ नहीं जा रहे हैं। अलगरज, तो माशाल्लाह 4-5 लोगों ने सुनाया, बाकी लोग जब मौका हो तब आप लोग भी कोशिश करिए। और सूरह कौसर से हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि ये एक छोटी सूरत है, इसको आप मश्क कर सकते हैं, और अगली क्लास में भी कोशिश कीजिए इसकी मश्क करके आप आएं ताकि आप इसको सुना सकें। और हमने ये भी शायद कहा था कि हम सबक नंबर 1 का एक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसका एक ओरल टेस्ट आज कर लेते हैं। बताइए क्या ख्याल है, सबक नंबर 1 का कर ले। बाकी लोग जो बचे हैं उनमें से आपको बताना है कि तख्ती नंबर 1 क्या है, जिन लोगों ने अभी सूरत नहीं सुनाई है। हैंड रेस कीजिए, सबक नंबर 1 या तख्ती नंबर 1 के बारे में आप क्या जानते हैं। सिस्टर दानिया है, सिस्टर नबा है, सिस्टर नाज़नीन है, माशाल्लाह। हम नाम ले दें, सिस्टर शैला है, माशाल्लाह। सिस्टर शैला मौजूद हैं, बहुत दूर से हमें ज्वाइन करती हैं, माशाल्लाह। जी सिस्टर नबा, ओ सॉरी सिस्टर नाज़नीन, आप माइक ऑन कीजिए और बताइए। जी मैम, पहला सबक मुफरदात था ना, हुरूफ और लेटर जिनको कहते हैं। जी जी, तो ये काउंट में 29 होते हैं। जी और मैम मैंने पूरा रिवीजन नहीं किया था, बस आपने सैटरडे बोला था ना, इसलिए अच्छा अभी अच्छा, ज्यादा। सॉरी। तो आप लोग को बता देना चाहिए था, आपको बता देना चाहिए था कि सैटरडे बोला है। खैर हमें लगा कि आज के लिए हमने बोला था कि हम सैटरडे में इसका एक टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग तैयार नहीं। सिस्टर नबा आप बताइए। मैम मैम तख्ती नंबर 1 हुर्फ मुफरदात है जो 29 होते हैं। इन्हें हुर्फ तहज्जी भी बोलते हैं, और ये जो है अलहदा अलहदा पढ़े जाते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इसको अलहदा को ना अलहिदा अगर और कर लें साफ तो और अच्छा लगेगा। माशाल्लाह, आपने ठीक बताया है। अब सिस्टर नोमा आप बता दीजिए, आपका भी हैंड रेज है। अलिफ के बारे में कुछ बताइए तफसीलात। अलिफ के बारे में जी, या आप अपनी मर्जी से भी बता सकती हैं। मुफरदात उन हुरूफ को कहते हैं जो अलहदा अलहदा पढ़े जाते हैं। ये गिनती जी में 29 होते हैं और इनको अल-हज्जी भी कहते हैं। अलिफ हुरूफ को तहज्जी, जी तहज्जी। हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। अलिफ को हम ज्यादा खींचते नहीं हैं। अलिफ में 3 हुरूफ होते हैं, अलिफ, लाम, फा। माशाल्लाह। अच्छा, और हुरूफ तहज्जी क्यों कहते हैं, कोई बता इनको सकते क्योंकि हैं? हिज्जे से पढ़ा जाता है। जी माशाल्लाह, ठीक है। जी सिस्टर दानिया, आप शायद जवाब दे रही थी, दे सकती हैं आप, बता सकती हैं अपना, फिर से रिपीट कर सकती हैं आंसर। सिस्टर दानिया माइक ऑन कीजिए। मुफरदात वो होते हैं जो अलहिदा अलहिदा पढ़े जाते हैं। ये गिनती में 29 होते हैं। इन्हें हम हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं क्योंकि इन्हें हिज्जा के साथ पढ़ा जाता है, जैसे अलिफ, बा, ता, सा, जीम। ठीक है माशाल्लाह। तो हुरूफ मुफरदात तख्ती नंबर 1 सबको याद है। आज हम तख्ती नंबर 2 पढ़ा देते हैं। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात उन हुरूफ को कहते हैं जो एक दूसरे से मिलाकर पढ़े जाते हैं। इस तख्ती में हम बता दें, टेस्ट देने के लिए या बहुत समझने के लिए कुछ नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए जो लोग कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं, हुरूफ को पहचानना शुरू करते हैं।
لیکن تختی نمبر 2 میں جو آپ کو بات یاد رکھنی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ حمزہ کی 3 شکلیں ہیں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، اور حمزہ یا کی شکل میں۔ ان تینوں شکلوں میں الف کے اوپر، یا کے اوپر، واو کے اوپر جو چھوٹا سا حمزہ بنا ہوتا ہے، تینوں صورتوں میں ہم حمزہ کو پڑھتے ہیں، الف یا واو کو نہیں پڑھتے، جیسے یؤمنون، سیئت، اور اسی طرح قرأ، یہ 3 مثالیں ہیں، یا امرأتن۔ یہ آپ کو سبق نمبر 2 میں یاد رکھنا ہے، اور سبق نمبر 1 اور 2 تو امید ہے بہت اچھے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سیٹرڈے میں جو ہم ٹیسٹ لیں گے، ایک تو آلموسٹ سب نے سنا ہی دی ہے، لیکن اس سے بھی کچھ سوال کر لیں گے جو لوگ رہ گئے ہیں۔ 2 میں آپ کو جو بات یاد رکھنی ہے وہ ہم نے بتا دی۔ سبق نمبر 3 کا خلاصہ یہ ہے، سبق نمبر 3 یا تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، معروف یعنی صحیح آواز، مجہول آواز سے بچیں، مجہول یعنی غلط آواز، زبر کی آواز اوپر، زیر کی نیچے، پیش کی سامنے جاتی ہے اور ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اس کو بہت اچھے سے یاد کر لیجیے گا، اس میں سے جو ابھی ہم نے آخری جملہ بولا ایک سوال ہوگا، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ غلط جواب دیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں غلط کر دیں اور آپ صحیح جواب دیں۔ تو زبر کی 2 آوازیں ہیں، ایک معروف صحیح آواز آ، اور ایک مجہول غلط آواز اے، جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ، اے آواز مجہول آواز ہے جس سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ زیر کی بھی 2 آواز ہیں، ای اور آ، سوری ای اور اے، ای آواز صحیح ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، اے آواز مجہول ہے جس سے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پیش کی بھی 2 آوازیں ہیں، او معروف آواز ہے اور او مجہول آواز ہے، قل هو اللہ، قل هو اللہ، او آواز سے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، وہ مجہول ہے۔ اسی طرح لوگ محمد بولتے ہیں، محمد، وہ ہے محمد، 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 او اور او کے فرق کے ساتھ، حالانکہ یہ آوازیں بہت معمولی فرق کے ساتھ محسوس ہوتی ہیں۔ سوال یہ بھی آ سکتا ہے ذہن میں کہ اگر مجہول اور معروف آوازیں ہیں تو یہ کیوں آئیں اور اتنا چلن کیوں ہے؟ بہت سارے بڑے بڑے اسکالرز بھی مجہول پڑھتے ہیں، یوٹیوب پر آپ بڑے سے بڑے اسکالر کو بھی دیکھیں گی کہ عام طور پر وہ مجہول پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس کو لینگویج افیکٹ مان سکتے ہیں، جو زبان ہم بول رہے ہوتے ہیں اکثر وہی کیری فارورڈ ہو جاتا ہے عربی میں بھی، لیکن عربی کا اپنا ایکسنٹ ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو قرآن کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا، اچھی آواز سے نہیں پڑھتا، مطلب جو قرآن کی اچھی آواز، تو وہ ہمیں سے نہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں انشاءاللہ سنیچر میں کلاس ہم 4:15 سے کریں گے۔ سسٹر ہینا، کہ آپ کے لیے مناسب ہے یہ ٹائم؟ اور ایک چھوٹا سا ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں، اس کے لیے گھبرائیے نہیں، ٹیسٹ ہم اورل بھی لے سکتے ہیں، ریٹن بھی لے سکتے ہیں۔ مارکس آپ کو یا آپ کو سبمٹ جو کرنا ہوگا پیپر، وہ ہماری پرسنل نمبر پر کرنا ہوگا، گروپ پر نہیں کرنا۔ اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی باتیں سیکھ چکے ہیں اور کتنی چیزیں رہ گئیں، اس کو کیونکہ ہم اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر کے ہم نماز کی طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں، اصلاح کرا دیں۔ بتائیے کیا خیال ہے؟ کوئی بہتر مشورہ ہو یا اس سے الگ رائے ہو تو آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں، بتائیں پلیز۔ میم صرف 3 تختیوں کی ہوگی یا پھر پورے جتنا آپ نے ابھی تک پڑھا دیا؟ یہ بات تو آپ لوگ بتائیے، اگر اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بتائیے۔ آپ سب لوگ بتائیے، کیا سب کا لے لیں یا 3 کا لیں؟ باقی لوگ مائک آن کر کے حروف بتائیے۔ مدہ تک ٹھیک ہے۔ حروف مدہ تک تو ایک مشورہ آ گیا ہے، تو باقی لوگ بھی مطمئن ہیں، حروف مدہ یعنی تختی نمبر 4 تک لے لیں،
اصل میں یہ وجہ ہے، ہم دھیرے دھیرے اس لیے لے رہے ہیں، کچھ لوگ بعد میں بھی شامل ہوئے ہیں کلاس میں، ان کا آپ کا ریویژن ہوگا اور ان کی کلاس ہو جائے گی، بس یہ ہے وجہ۔ تو ابھی ہم یہ مان رہے ہیں کیونکہ کسی اور کا مشورہ نہیں آ رہا ہے، تختی نمبر 4 تک ٹیسٹ لیا جائے۔ ٹھیک ہے. آپ کر لیں۔ یس میم. اور نبا بیٹا، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں، سہولتوں کے ساتھ ہیں آپ کے لیے، کیونکہ نبا نے ہمیں اوکے بہت میم. ہی ریسنٹلی جوائن کیا، اس کے لیے آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ سمجھ میں آتا ہے نبا آپ کے؟ یس کچھ میم، نیا بہت اچھے سے آتا ہے الحمد للہ. چلیے ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ میم ایک ٹھیک ہے سوال پوچھنا تھا۔ جی جی پوچھیے بالکل۔ میم آپ نے بولا تھا حمزہ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ایک الف کے طور پر، ایک گول ہا حمزہ، اور ایک یا والا کون سا ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہاں، آیا سمجھ میں۔ ہم نے گول ہاں نہیں کہا، الف کے اوپر حمزہ، یا کے اوپر حمزہ اور واؤ کے اوپر حمزہ۔ واو کی اوپر حمزہ، اوکے۔ اب کون سا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اب اب تو آ رہا ہے نا؟ جی جی جی۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ تو بہرحال یہ پتہ چلا کہ جب ہم خود پڑھتے ہیں قرآن تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لیکن جب سب کے سامنے پڑھتے ہیں تو کچھ چیزیں ہماری اصلاح ہوتی ہیں، اور اصلاح کے لیے ہم اس طرح کی کلاس آگے بھی منعقد کرتے رہیں گے، یس تاکہ ایک میم. تو یس. ہماری جو ہیزیٹیشن ہے وہ دور ہو جائے، اور تجوید سیکھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے قرآن پڑھ پا رہی ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ پا رہی ہیں اس کا مطلب آپ تجوید نہیں سیکھی، یاد رکھیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم سیکھنے آئے ہیں، تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، سیکھنے کی دور کی غلطیاں بالکل معاف ہیں، بلکہ ان پر اجر ملتا ہے۔ سیکھنے کی دور کی غلطیاں، یہ مت یاد رکھیے گا کہ غلطیوں پہ اجر ملتا ہے، ایسا ہم نے کہا ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی یاد کر لیتے ہیں۔ میم سب آج سے کے اچھی لیے ہمیں بات ہے کہ اس میں سب کی اصلاح ہو جاتی ہے. جی سب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں دیکھیے، ماشاءاللہ سسٹر نوما کو کتنے ساری قواعد اور کتنی اچھے خوبصورتی سے یاد ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کچھ چیزیں ان کی بھی اصلاح ہوئی، ایسا نہیں ہے، سبھی کی اصلاح ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمیں یہ بات اچھی لگی کہ کچھ چیزوں کو ہم نوٹس نہیں کر پائے، باقی لوگوں نے کر لیا، تو ایون ہم بھی آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں کہ پریزنس آف مائنڈ نہ رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سبق تو ہے آپ کا، بہت اچھا سبق ہے یہ بھی، لیکن اس کو ہم اگلی بار یا پھر کبھی پڑھ لیں گے، کیونکہ پورا نہیں ہو سکتا، کافی لمبا سبق ہے۔ میم پھر وہ تختی نمبر 4 تک کی ٹیسٹ ہوگا پورا، کنفرم ہاں، ہو گیا؟ تختی نمبر 4 تک ہوگا، اور اس کو ہم ایک بار پڑھ دیتے ہیں، تختی نمبر 4 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ صرف پورے قرآن مجید کے اندر ان 3 حروف کو ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، الف یا واو کے علاوہ کسی دوسرے حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ الف مدہ تب ہوتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہو، واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ الف سے پہلے زبر، یا پہلے ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، اگر کسی بھی یا سے پہلے زیر ہے تو مدہ نہیں ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو مدہ ہوگا۔ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نستعین، عین۔ اسی طرح واو ساکن سے، واو کا ساکن ہونا ضروری ہے، واو سے پہلے پیش ہونا ضروری ہے تو مدہ ہوگا، جیسے قالو، لو۔ اور ان 3 حروف مدہ کی اپنی 6 آوازیں ہیں، جس میں سے 3 غلط معروف مجہول ہیں اور 3 صحیح معروف ہیں۔ الف مدہ کی آواز آ یا اے کر کے ہے، آ جو ہے وہ صحیح آواز ہے، ای یا اے میں ای صحیح آواز ہے یا اے مدہ کی،
او یا او میں او صحیح آواز ہے۔ اس کے علاوہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یعنی جیسے ہم الف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی کھڑا زبر کو، اور یہ ہم بچپن سے جانتے ہیں۔ لیکن آگے جب آپ اس کے بارے میں رول پڑھیں گی تب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ تو ہم کبھی بغیر تجوید جانے جان ہی نہیں سکتا کوئی عام بندہ۔ کھڑی زیر یا سٹینڈنگ زیر برابر ہوتا ہے یائے مدہ کے، یعنی ای ساؤنڈ کے، اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واؤ مدہ کے، یعنی او کے۔ ان تینوں کو بھی کھینچ کر پڑھیں۔ اس کے علاوہ یہ 6 چیزیں ہیں، 3 حروف اور 3 حرکت، جن کو کھینچ کر پڑھا جانا ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 4 ہے۔ اب جلدی سے بتا دیں تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واؤ، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واؤ ساکن سے پہلے پیش۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یائے مدہ کے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واؤ مدہ کے۔ یہ تختی نمبر 4۔ ان کا ایک ٹیسٹ لیں گے۔ بہتر ہے کہ ریٹن آپ لوگ دے دیں، اور بالکل مت گھبرائیے۔ اچھا ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے، کم اچھا ہو رہا ہے پھر بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایک ٹیسٹ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہم انشاءاللہ کئی سارے ٹیسٹ دیں گے، اور پھر سب منظر عام پر چیزیں آئیں گی انشاءاللہ۔ بس آج کے لیے ہماری طرف سے اتنا ہی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ کا کوئی سوال یا مشورہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں اگلی بار۔ میم ریٹرن میں کیسے ہوگا؟ ریٹن میں مثال کے طور پر، ویسے بہت پریشان مت ہوئیے، ذہن میں بہت سوال مت لائیے، بس اس دن آئیے کاپی قلم لے کر، ہم یہاں پر آپ کو سوالات لکھ کر دے دیں گے یا بتا دیں گے۔ آپ اپنی کسی بھی زبان میں لکھ سکتی ہیں، انگلش، ہندی، اردو، یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو دنیا کی پوری دنیا میں سے کوئی بھی زبان آتی ہے اس میں بھی آپ لکھ سکتی ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ آپ کو بھی آتی ہے؟ جی ہاں، ہمیں بھی آتی ہے، کوئی بھی زبان جو آپ لکھیں گی تو آپ لکھ سکتی ہیں۔ ماشاء ہم اللہ۔ سوال دیں گے، مثال کے طور پر ہم لکھیں، ہم نے دیا کہ حروف مدہ واؤ کو اگر پہچاننا ہو تو کیسے پہچانیں گی؟ ہو سکتا ہے کوئی مثال ہو تو وہاں پہ ہم کہہ دیں اس لفظ کے اندر کون سا مدہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حروف مدہ کو مدہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح کے سوال ہوں گے۔ اوکے میم۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ میم سورت بھی سنیں گے اس میں؟ سورہ کوثر اگر جو لوگ سنانا چاہیں، جو لوگ رہ گئے تو وہ سنا سکتے ہیں، لیکن ٹیسٹ کے دوران ہمیں لگتا نہیں ہے، اگر وقت بچتا ہے تو آپ لوگ سے سن لیں گے سورہ کوثر۔ اس اوکے کی میم۔ پریکٹس جو لوگ سنا چکے ہیں وہ بھی اپنا بیسٹ ورژن لا سکتے ہیں، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس سے بہترین آواز میں۔ اوکے میم۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکاتہ۔